السلام علیکم ناظرین، کیپٹل انسائٹ کے ساتھ محمد ظریف اور رانا عثمان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک انتہائی عام ایشو پر جو ملک بھر کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو اغوا کیسے کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جو ایک رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق روزانہ 50 سے زائد بچے ملک بھر میں جو ہیں وہ خصوصاً چھوٹے بچے جو ہے ان کو چوری کیا جاتا ہے، ان کا اغوا کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ نہ صرف دیہی علاقوں میں ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب شہری علاقوں اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی اس طرح کے جو واقعات ہیں ان میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ اور ان بچوں کو کس طرح اغوا کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو وہ مناظر بھی دکھائیں گے کہ کس طرح بچے جو ہے وہ چوری کیے جاتے ہیں، اور اسلام آباد میں ایک بہت بڑی واردات ہوئی ہے، تو ویڈیوز بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو اس سے پہلے سب سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کیپٹل انسائٹ کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک مل سکے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایتھینٹک جو نیوز ہے وہ آپ تک پہنچائیں۔ تو رانا عثمان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اسلام آباد کا کون سا سیکٹر ہے جہاں پر یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج آپ جو ہے وہ ساتھ میں چلا بھی رہے ہیں، ہمارے ناظرین سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ کون سا سیکٹر ہے اسلام آباد میں کہ یہ کوئی گاؤں دیہات ہے یا یہ تو کوئی شہری علاقہ لگ رہا ہے؟ یہ کون سا علاقہ ہے جہاں سے جو ہے کہانی کیا ہے؟ بالکل جو ہے ظریف، یہ اسلام آباد کا پوش علاقہ ہے، F7 تھانہ کوسار ہے، جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ ہوا۔ 31 تاریخ کو یہ واقعہ رپورٹ ہوا جب ایک خاتون جو کہ ریڑھی باندھ تھی اور اپنے بچوں کے ساتھ مختلف سڑکوں پر کھڑی ہو کے وہاں پر اپنا جو سبزیاں اور پھل فروٹ بیچ کے اپنا گزارا کرتی تھی۔ لیکن یہ افسوسناک واقعہ تب ہوا جس سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نامعلوم ملزمان جو کہ اس خاتون کی ریکی کر رہے تھے، کئی دن سے وہ پہنچے اور ان ملزمان نے اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ خاتون کا پیچھا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی خاتون نے اپنی ریڑھی کھڑی کی اور اس کے بعد اپنے گھر جانے کو تھی تو چھوٹی بیٹی کو پکڑوایا اور خود مارکیٹ سے کچھ چیزیں لینے گئی، تو جو ملزمان نے موقع پایا، اور ملزمان نظر آتے ہیں کہ پہلے وہ چھپتے چھپاتے کیونکہ ریکی کر رہے تھے تو وہ ایک جو بینک کا ATM ہے اس کے روم میں جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ خاتون مارکیٹ چلے گئی ہے تو واپس آ کے اس بچی سے اس بچے کو کھینچتے ہیں اور بآسانی فرار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ملزمان جو ہیں، بتایا جا رہا ہے انویسٹیگیشن میں کہ یہ ملزمان نے کچھ گھنٹے قبل ایک اور بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن فیملی کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بچے کو اغوا یہ نہ کر سکے ملزمان۔ یہ 3 رکنی گروہ ہے جس میں ایک خاتون ہے اور 2 ملزمان مرد ہیں، اور یہ ملزمان جو ہیں اب ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، پولیس نے ان کی گرفتاری بھی ظاہر کر دی ہے۔ لیکن یہ اب پولیس کی بڑی کامیابی ہے کہ 3 دنوں میں پولیس جو ہے ان ملزمان تک پہنچی ہے اور ان کو گرفتار کیا ہے۔ لیکن یہ بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے کہ اب چھوٹے 7 ماہ کا چھوٹا سا بچہ تھا جو خاتون کی بیٹی کے ہاتھ سے بچے کو کھینچا اور بآسانی فرار ہو گئے، اور یہ گاڑی اور اس ATM روم کے ذریعے جو ہے ان ملزمان کو پولیس نے ٹریس کیا۔ اور اس طرح کے افسوسناک واقعات جو ہیں وہ نہ صرف اسلام آباد بلکہ دیگر علاقوں میں بھی رپورٹ ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا۔ یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ تو پاکستان میں جو بچے روزانہ اغوا ہوتے ہیں ان کی تعداد خاصی زیادہ ہے، لیکن میں صرف چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ چھوٹے بچے جو شیر خوار یعنی اس طرح کے بچے ہسپتالوں سے اغوا ہو جاتے ہیں، ہسپتالوں سے یا دیگر جگہوں سے، ہر جگہ سے اس طرح کے بچوں کے اغوا کے جو واقعات ہوتے ہیں 50 کے قریب تقریباً روزانہ پاکستان سے ایسے بچے اغوا ہوتے ہیں۔ اور ان کے اغوا ہونے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے مین ریزن ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ اولاد نرینہ کا نہ ہونا، یا اس کی بہت زیادہ خواہش ہو، اگر جس بندے کی بیٹا نہیں ہو۔ اچھا مزے کی بات ہے، لوگ بیٹیاں بہت کم چوری کرتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر، جو بیٹا چوری کرتے ہیں وہ بڑا ہو کے جو ہے نا وہ جیل میں بھی بند کروا دے گا۔ لیکن ظریف صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت سے کم ایسے واقعات ہیں جس میں اولاد نہیں ہوتی اور لوگوں کی چرا کے اولاد بچے بیچے جاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو واقعات ہیں اس میں یہ دیکھا چھوٹے بچوں کو لے جایا جاتا ہے اور پیسے منگوائے جاتے ہیں، بازو توڑ دیے، ٹانگیں توڑ دی۔ آگے آپ کو بتا رہا تھا کہ اصل میں اس میں ان طرح کے واقعات میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں زیادہ تر، اس کیس میں جو آپ کا کیس تھا، اس کیس کے حوالے سے میرے تک انفارمیشن پہنچی کہ یہ اڈیالہ کی خاتون تھی، راولپنڈی میں رہتی تھی، اور یہ جو ملزمان تھے ان ملزمان میں ایک ملزم کی اولاد ہی نہیں تھی، تو اس نے اس لیے یہ کام کیا۔ زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب جن کے بچے نہیں ہیں
اب یہ ان تک پہنچتے ہیں اور ان کو تو نہیں بتاتے کہ ہم نے یہ بچہ چوری کیا ہے. بچے کے اوپر کوئی نشان کوئی برانڈ تو نہیں ہے کسی چیز کی کہ یہ فلاں کمپنی کی ہے. وہ تو بچے ہوتے ہیں, انسان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اور بچوں کو تو آپ کو پتہ ہے ان کی شکل چینج ہوتی ہے. تو یہ بچوں کو ان والدین کو بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے بچے ہیں, تو ہم غریب لوگ ہیں, ہم آپ سے لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ, یہ اس طرح کر کے ان کو بیچتے ہیں. یہ اس طرح نہیں بیچتے کہ جی وہ جو والدین جن کے بچے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جائیں جی چوری کر کے لائیں, اس طرح نہیں. یہ ان کو بھی لا علم رکھا جاتا ہے اور اس طرح کے واقعات کیے جاتے ہیں. تو یہ اس طرح. اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو تو زیادہ یہ ہوتا ہے, کیونکہ چھوٹے بچوں کو پالنا ہوتا ہے اور بڑا کر کے وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑے بڑے بچوں کو پکڑ کے پھر ان کو مزدوری پہ لگا دیا جاتا ہے اس طرف. لیکن کیونکہ شیر خوار بچوں کو تو ظاہر ہے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. برحال اس طرح کے واقعات پورے میرے خیال سے ظریف صاحب جو اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں ایسے ملزمان کو سزائے موت دینی چاہیے. دیکھیے کسی کا لگتے جگر جو ہے آپ اس کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں, کیا گزرتی ہے. دیکھیں پاکستان میں جو سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے وہ مسنگ پرسن کا ہے. آپ بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کسی بھی ماں باپ کا ہو, کتنا مشکل ہے کہ اپنے بچے کو, وہ والدین تو اسی وقت ہی مر جاتے ہیں جب ان کو پتہ لگتا ہے یا ان کا بچہ اغوا ہو گیا یا ان کا بچہ مر گیا, کہ ان کی آدھی زندگی جو گزرنی ہوتی ہے وہ ایسے ہی گزرتی ہے کہ جیسے وہ زندہ ہی نہیں ہے. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے. حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے ایسے قوانین بنائے کہ ان جیسے ملزمان کے خلاف سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے, اور میرے خیال سے ایسے ملزمان کے خلاف سزائے موت ہونی چاہیے. رانا عثمان بالکل آپ کی یہ تجویز ہے, لیکن اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس واقعے سے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ اس واقعے میں اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ملزمان تھے یہ عادی ملزمان تھے, اور ایک کا تو وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جی کہ جو ہے وہ ایک اولاد نہیں تھی تو اس لیے اس نے کیا. لیکن یہ بات جو بہانہ بنایا جا رہا ہے جی, یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے, اور ملزمان کو خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا. اب والدین کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ احتیاط کیا کریں, اور خصوصاً چھوٹے. اب یہ تو خاتون بیچاری جو ہے وہ کیونکہ وہ غریب خاتون تھی, اڈیالہ سے آتی تھی, پر جس گھر میں اس کی ان کی اپنے جو ہے وہ شاید والد کے ساتھ ہے یا سسر کے ساتھ, اس خاتون کی ایک تصویر ہے جس میں وہ پولیس والے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بتا رہی ہے. تو اڈیالہ کی یہ خاتون تھی, اس کے بچوں کو جو ہے بھرپور کوشش کی کہ اس کے بچے کو بازیاب کروایا گیا, اس سے چھین لیا. انہوں نے چھیننے کے بعد وہ غائب ہونے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ بچہ اس کو نہ ملے. لیکن اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام آباد, اچھا ایک اہم چیز یہ بھی ہم چھوڑ گئے کہ اسلام آباد پولیس نے ان کو ٹریس کیسے کیا. اسلام آباد پولیس کے جو ہیں وہ ایک یہاں پر اہلکار ہیں, بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے جیو فرانزک کی. اور یہ جیو فرانزک کیا ہوتی ہے؟ یہ جیو فرانزک جو ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہی ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے. اسلام آباد میں 3 سے 4 لوگ ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک ہی وقت میں اس علاقے کے اندر موجود نمبر دیکھتے ہیں کہ کون سا نمبر اس ٹائم پہ موجود تھا, پھر اس نمبر نے کس طرح اس ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹریول کیا, وہ اس کو چیک کرتے ہیں. یہ بڑی ایک جدید ٹیکنیک ہے. اس ٹیکنیک کے ذریعے سے انہوں نے اس نمبر کو جو ہے وہ پکڑا انہوں نے, اور نہ صرف اس نمبر کو پکڑا, اس گاڑی کو بھی دیکھا انہوں نے, اس کے نمبر. اچھا نہیں, اصل میں ظریف اس میں یہ بھی انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ان ملزمان تک پہنچنے کے لیے پولیس نے سب سے پہلے اس گاڑی کو ٹریس کیا. جب گاڑی کو ٹریس کیا تو وہ گاڑی رینٹ پہ لی گئی تھی, اور جب رینٹ والے کو گرفتار کیا تو اس نے بتایا کہ مجھ سے ایک خاتون جو تھی وہ گاڑی رینٹ پہ لے کر گئی تھی. اور اس کے بعد ان ملزمان تک پہنچنے میں ان کو بہت سی رکاوٹیں پیش آئی, اور جب ریڈ کیا تو ان ملزمان نے فرار ہونے کی بھی کوشش کی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس گاڑی نے پولیس کو کلو دیا, جیسے کہ آپ نے جیو فرانزک کا کہا, جیو فرانزک بھی ہوئی, پولیس نے نمبر بھی ٹریس کیے, لیکن اس رینٹے کار نے جو ہے ان کو بہت آسانی سے ان ملزمان تک پہنچایا, اور ملزمان لا علم تھے کہ پولیس جو ہے ان تک پہنچ جائے گی, لیکن پولیس بالآخر ان تک پہنچی. آپ بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. بہت شکریہ. اللہ حافظ.